عصر کے بعد ایک مولوی صاحب جن کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے، ان سے ٹیلی فون پر بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں آپ کا کلپ سنتا رہتا ہوں، اور وہ کہہ رہے تھے ہمارے کئی ساتھی آپ کا سبق سنتے ہیں، کلپ سنتے ہیں، حتیٰ کہ اہل حدیث بھی سنتے ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر کہا کہ میں نے وہ تبرکات والا کلپ آپ کا بڑے غور سے سنا ہے، صرف ایک چیز کی وضاحت درکار ہے کہ برکتیں دینے والا کون ہے؟ تو میں نے فٹ جواب دیا، میں سبق میں بھی کہہ چکا ہوں کہ برکتیں دینے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور برکتیں نہیں دیتا، لیکن اللہ نے اپنے پیاروں کے ساتھ منسوب چیزوں میں برکتیں رکھ دی ہیں۔ اور جو بندہ توحید کا قائل ہو، نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کی عطا کا مظہر اور وسیلہ جانتا ہو، تو اس کو یہ بزرگوں کے ساتھ منسوب چیزوں سے برکت ملتی ہے، بشرطے کہ وہ چیزیں واقعی اللہ والوں کی طرف صحیح منسوب ہوں۔ اب چلیے اگلے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن کریم کے مطابق قرآن کے حوالے سے 3 گروپ پیدا ہوئے۔ ایک وہ گروپ جنہوں نے سوچ سمجھ کر قرآن کو اختیار کیا، اسلام کو اختیار کیا، پوری شرح صدر کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی مانا۔ یہ ایک گروپ، ان کے لیے سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئیں جو آپ کل سن چکے ہو۔ یہ 5 آیتیں کن کے لیے ہیں؟ جنہوں نے اپنی مرضی سے سوچ سمجھ کر ایمان کو اختیار کیا۔ اچھا، ایک گروپ وہ بھی تھا مدینہ منورہ میں جو جانتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام ہی اللہ کے آخری نبی ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود تھا، جس طرح کہ میں نے کل آپ کو بائبل کھول کر سنائی تھی، کتاب استثناء آیت نمبر 18، وہ جانتے تھے، لیکن انہوں نے سوچ سمجھ کر کفر اختیار کیا، جانتے بوجھتے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اگر ہم نے ان کو مان لیا تو ہماری ٹور ختم ہو جائے گی، ہماری عزت میں فرق آ جائے گا۔ انہوں نے کفر اختیار کیا۔ اب جنہوں نے جان بوجھ کر ایمان کی بجائے کفر اختیار کیا، اب یہ 2 آیتیں ان کے لیے ہیں۔ ان الذین کفروا، یہ میرے الفاظ یاد رکھنا، بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے، یہ اس خاص ٹولے کی بات ہو رہی ہے۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہے آپ انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، خواہ ڈراؤ خواہ نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ایمان وہ لاتا ہے جس کے دل میں حق کی تلاش کی تڑپ ہو، جو اللہ کی طرف رجوع کر۔ میں نے ہدایت کے مسئلے میں بیان کرتے ہوئے بتایا تھا نا آپ کو، یہ جو اراۃ الطریق ہے، اس کے پھر 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے انابت، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ پھر دوسرا درجہ ہے ہدایت، یعنی ایمان کا مل جانا۔ تیسرا درجہ ہے استقامت، پھر اس پر استقامت رکھنا۔ چوتھا درجہ ہے ربط القلب، جس طرح سابق کاف والے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا۔ تو یہ ان لوگوں کی بات ہے جنہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہی نہیں، بس جان بوجھ کر کفر اختیار کیا۔ برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ یہاں حمزہ استفہام کا نہیں ہے، یہ ہے تسویہ کا۔ برابر ہے ڈراؤ نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ یہ آیت بھی سمجھنے والی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دی ہے، دل پر بھی مہر لگائی ہے، وعلی سمعہم،
اور ان کی سما پر، کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے، ان کے لیے جنہوں نے جان بوجھ کر کفر اختیار کیا، کفر میں راسخ ہو گئے۔ انہوں نے چونکہ جانتے بوجھتے حق چھوڑا، اب اللہ نے ان پر مہر لگا دی ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مہر تو اللہ نے لگا دی، تو یہ اگر نہیں ایمان لائے تو اس میں قصور کس کا ہے؟ اللہ نے نہیں نا ان کو اس طرف آنے دیا؟ تو بات ذرا سمجھنے کی ہے۔ کئی مرتبہ آپ دیکھتے ہیں شہر کے اندر، محلے کے اندر ایک لڑکا ہے، بدماشی کرتا ہے، ہر کسی کو تنگ کرتا ہے، کبھی اس کو تنگ کر، کبھی اس کو تنگ کر۔ ہوتا کیا ہے، وہ بدماشی میں پکا ہو جاتا ہے، گورنمنٹ پکڑ لیتی ہے، پھانسی دے دیتی ہے اس کو۔ اب اس کو جو پھانسی ملی نا، اس کو لوگ 3 پیرایوں میں بیان کرتے ہیں۔ کوئی کہے گا انہیں اپنا بیڑا آپ غرق کیتا ہے، کوئی کہے گا یہ کرتوت ہی ادا دے سن، یہ کرتوتاں نے اخیر اتنے تک پہنچایا نا انہوں۔ کوئی کہے گا اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ نے انہوں پھائے لایا نا۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ 3 ہے نا انداز بیان کرنے کے لیے۔ اسی طرح اللہ نہیں خام خواہ کسی کے دل پر مہر لگاتا، بندے کے اپنے کرتوت کالے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے وہ حدیث شریف میں آتا ہے نا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک کالا داغ آ جاتا ہے۔ وہ بندہ اگر انابت سے کام لے، اللہ کی طرف رجوع کرے تو داغ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر ضد رکھے اور اسی طرح اور گناہ کر لے۔ دیکھیے ایک قانون ہے، نیکی کا بدلہ کیا ہوتا ہے، اللہ اسی طرح کی نیکی کی توفیق دے دیتا ہے۔ نیکی کے بعد دوسری نیکی، یہ پہلی نیکی کی قبولیت کی دلیل ہے، اور گناہ کے بعد دوسرا گناہ، یہ پہلے گناہ کی شامت کی وجہ سے دوسرا گناہ ہوا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے نا کہ میں کر رہا ہوں، نہیں، یہ اس کی شامت ہے، اب دوسرا داغ لگ گیا۔ نہیں، اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا تو تیسرا داغ لگ گیا۔ کرتے کرتے پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اب اس کے اندر کوئی چیز جانے کی جگہ ہی نہیں رہتی۔ یہ کالا دل کس نے کیا ہے؟ اس نے اپنے کرتوتوں سے، لیکن داغ اصل تو فائل تو اللہ تعالیٰ ہی ہے نا، تو کبھی فعل کی نسبت ہو جاتی ہے اصل فائل کی طرف، کبھی اس کے اپنے کرتوتوں کی طرف۔ تو یہاں چونکہ اصل فائل اللہ ہے لیکن کرتوت ان کے ہیں، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ یہ ایمان والوں کے لیے 5 آیتیں، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا ان کے لیے 2 آیتیں، اور ایک تیسرا گروپ پیدا ہو گیا تھا، تیسرا گروپ جو اندر سے بے ایمان تھا، اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا، اوپر سے کہتا تھا کہ نہیں جی ہم بھی مسلمان ہیں، مسلمانوں میں مسلمان، کافروں میں کافر۔ تو اس گروپ کا نام ہے منافق۔ تو منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 13 آیتیں نازل فرمائی ہیں، 13۔ ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں آپ لوگ جو ہو بس زیادہ ٹھکائی کرتے ہو، دوسرے مسائل کم بیان کرتے ہو۔ میں کہتا ہوں بھی کیا کریں، یہ اللہ کی سنت ہے۔ ایمان والوں کے لیے 5 آیتیں، کافروں کے لیے 2 آیتیں، اور منافقوں کے لیے 13 آیتیں۔ تو ہم نے بھی اسی حساب سے ٹائم دینا ہے نا۔ اب منافقوں کا طریقہ کیا ہے، اللہ بیان کرتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے۔ ہم نے اللہ کو بھی مانا، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کو بھی مانا، لیکن اللہ فرماتا ہے سن لو، اللہ پر ایمان کے دعوے دار، قیامت کے دن پر ایمان کے دعوے دار میں رب کہتا ہوں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہیں۔ کیوں مومن نہیں ہیں؟ اللہ کو تو مانا، قیامت کو مانا، لیکن رسول اللہ کدھر ہے؟ رسول اللہ کو نہیں مانا، اور پھر اللہ کو بھی مانا اپنے اعتبار سے، قیامت کو بھی مانا اپنے اعتبار سے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، سن لو میں رب اعلان کرتا ہوں یہ مومن نہیں ہیں۔
یہ کرتے کیا ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اصل میں وہ دھوکہ دیتے کس کو تھے؟ رسول اللہ کو۔ تو اللہ کہتا ہے میرے رسول کو دھوکہ دینا یہ تو میں اللہ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ جس طرح میں اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اس طرح میرے محبوب کو بھی دھوکہ نہیں دے۔ تم اپنے اعتبار سے دھوکہ دے رہے ہو نا، وما یخدعون الا انفسہم، لیکن یہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، لیکن انہیں شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں آئی۔ پٹھا سودا کر رہے ہیں نا، پٹھا مت ماری گئی ہے نا، کئیوں کی مت ماری جاتی ہے نا، ہاں جی، وما یشعرون۔ اچھا اللہ فرماتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ بھئی ان کے دلوں میں کون سی بیماری تھی؟ ہارٹ اٹیک کے مریض تھے یا دل میں کوئی سوراخ ہو گیا تھا، کوئی پھوڑا نکل آیا تھا اندر؟ کیا ہے بیماری ان کو؟ بیماری تھی بغض رسول کی، نبی کریم علیہ السلام کے بغض کی بیماری تھی۔ جیسا اللہ کو ماننا چاہیے ویسا نہیں مانتے تھے۔ اللہ کو کیسا ماننا ہے؟ اللہ نے خالص توحید والی صورت نازل فرمائی، قل هو اللہ احد، محبوبہ تو کہہ دے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد، نہ اس کی بیٹی نہ بیٹا، ولم یولد، نہ اس کی امی نہ ابا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کا کوئی نہیں۔ لیکن انہوں نے اللہ کو کیسا مانا؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر تو اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کیا کہا؟ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کو جیسا ماننا چاہیے ویسا نہیں مانا۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے بغض رسول کا۔ سرکار کے ساتھ حسد کا مرض ہے، تو جب کسی کو کسی کے ساتھ حسد ہوتا ہے تو کبھی حسد کم ہو جاتا ہے، کبھی حسد بڑھ جاتا ہے۔ حسد کم کیسے ہوگا؟ جو محسود ہے، جس کے ساتھ حسد کیا جا رہا ہے نا، اس کی شان کم ہونی شروع ہو جائے، اس کی عزت کم ہونی شروع ہو جائے، لوگ اس کو پوچھیں نہیں، اور وہ کہتا چل چھوڑو یار، کم میں دم نبٹ گیا ہے۔ لیکن جس کے ساتھ حسد کیا جا رہا ہے، اگر اس کی شان بڑھتی جائے، اس کی عزت میں اضافہ ہوتا جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جو عزت بڑھتی جاتی ہے تو دل کا حسد جو ہے نا وہ بھی بڑھتا جاتا ہے، حسد کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں میرے مصطفیٰ کے بغض اور حسد کی بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا ہے، بڑھاتا جا رہا ہے۔ کس طرح بڑھاتا جا رہا ہے؟ مصطفیٰ کی شانیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ورفعنا لک ذکرک، کہہ سایہ تجھ پر بول بالا ہے تیرا، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم، اور ان منافقوں کے لیے بڑا پیڑا دینے والا، دردیں دینے والا عذاب ہے۔ کیوں؟ بما کانوا یکذبون، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ یہ جھوٹ بولتے تھے نا کہ ہم نے اللہ کو بھی مانا ہے، جھوٹ بولتے ہیں نہیں مانا۔ اللہ کو تو ویسے ماننا ہے جیسے مصطفیٰ نے فرمایا ہے۔ کہتے تھے نا ہم نے قیامت کے دن کو مانا، جھوٹ بولتے ہیں۔ قیامت کے دن کو ویسا ماننا ہے جیسے کہ اللہ نے کہا ہے، جیسے کہ اللہ نے کہا ہے۔ تو جھوٹ بولتے تھے نا، اس لیے ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ اب یہاں پر ایک اور بات کی طرف بھی توجہ فرمائیے۔ اب میں خاص طور پر مولوی صاحبان، واعظ کہنے والے، نعت پڑھنے والے، مسجدوں میں آنے جانے والے، درود و سلام پڑھنے والے، ان لوگوں سے مخاطب ہوں۔ وہ تھے تو جھوٹے، لیکن وہ جھوٹ بولنے کو وہ بھی برا سمجھتے تھے۔ جھوٹ بولنا اتنی بری چیز ہے، وہ یہ نہیں کہتے تھے ہم جھوٹ بولتے، نہیں اسی تو سچ کہنے ہیں نا۔ جھوٹ بولنے کو وہ بھی برا سمجھتے تھے، خود جھوٹ بولتے تھے لیکن جھوٹ بولنے کو برا سمجھتے تھے۔ تو خدا کے لیے اپنی زبانوں کو اپنی گرفت میں رکھیے، بے مہار نہ ان کو جانے دیجیے، زبان سے کبھی جھوٹی بات نہ نکالیے، کیونکہ جھوٹ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا ہے الصدق ینجی، سچ بندے کو بچا لیتا ہے، والکذب یہلک، اور جھوٹ بندے کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ جو نبی کریم علیہ السلام کے دین کا مبلغ ہو، سرکار کے دین میں داخل ہو، سرکار کا کلمہ پڑھنے والا ہو، اس کو سوچنا چاہیے میں کس نبی کے دین کا سفیر ہوں۔ میرے نبی نے تو ساری زندگی کوئی جھوٹ اپنی زبان پر لائے نہیں ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سچ بولیں، جھوٹ نہ، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ان منافقوں کا ایک اور کرتوت بیان کرتا ہے۔
ان کی یہ عادت تھی کہ کئی گروپ تھے نا ان کے بھی. ایک گروپ یہودیوں کے ساتھ میل ملاقات رکھتا تھا. تو ظاہر ہے مسلمان کو تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. مسلمان کو تو اپنے راز انہیں نہیں دینے چاہیے. اور یہ لوگ جو ہیں یہودیوں کے ساتھ ہاں میں ہاں ملاتے تھے. اللہ فرماتا نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب انہیں کہا جاتا نا وہ زمین میں شرارتیں نہ کرو، ایک کے بن کے رہو، لا تفسدوا فی الارض، قالوا انما نحن مصلحون، اور کہتے ہیں نہیں ہم تو اصلاح کی غرض سے میل ملاپ کرتے ہیں تاکہ نا یہ جو بودھ بڑھ رہا ہے نا یہ بودھ کم ہو. نہیں، ہم تو اصلاح کرتے ہیں. اللہ فرماتا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار سن لو یہی فسادی ہیں. ان فسادیوں سے بڑھ کر یہ فسادی ہیں جو ادھر کچھ اور ادھر کچھ، نہ فساد نہیں کہ دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا.